در پر تمہارے آئے ہیں خالی نہ بھیجنا، در پر تمہارے آئے ہیں خالی۔ معزز سامعین کرام، میں ایک بچپنے کی ایک عالم پیش کروں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپنے کا عالم ہے۔ بچپن سے ہی ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہونے لگی کہ زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیریں دیکھی کا عملی مشاہدہ ہوتا تھا۔ معزز سامعین کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنے کا عالم ہے۔ آپ کی نانا جان کی خانقاہ میں ایک عورت گود میں بچے لے کر حاضر ہوتی ہے اور روتے ہوئے حاضر ہوتی ہے۔ آپ کے نانا جان نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو، آخر کیا ماجرا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، حضور یہ میرا مرحوم شوہر کی آخری نشانی اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی، دعا کرانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں لا رہی تھی کہ راستے ہی میں یہ میرا بچہ انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار عبداللہ سماعی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مراقبہ کرتے ہیں، لوح محفوظ کو ملاحظہ کرتے ہیں، بڑی مایوسی کے ساتھ کہتے ہیں، اے بیوی اس بچے کی زندگی پوری ہو چکی ہے، اب صبر الہی کے آگے کوئی چارہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت چیخوں پکارنے لگتی ہے، رونے گڑگڑانے لگتی ہے، خانقاہ میں رونے لگتی ہے۔ اسی درمیان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب بچپنے کا عالم ہے، آپ نانا جان کی خانقاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس عورت کو روتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں، اے عورت کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ میرے نانا جان کی بارگاہ میں آنے کے بعد کوئی رو کر کے نہیں جاتا ہے اور تم ہو کے رو رہی ہو، آخر وجہ تو بتاؤ۔ وہ عورت اپنی درد بھری داستان سناتی ہے اور درد بھری داستان کو سنا کر کے پھر سے رونے لگتی ہے۔ پھر سے جب رونے لگتی ہے، سرکار غوث پاک نہ رہ سکتے ہیں، بھرپور اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں، اے بیوی دیکھ تو ذرا، تیرے بچے کے ہاتھ ہل رہے ہیں، تیرے بچے کے ہاتھ ہل رہے ہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا یہ مردہ ہے؟ دیکھ تو صحیح، تیرا بچہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کے زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھا کہ وہ بچہ اچانک زندہ ہو جاتا ہے، وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے نانا جان حیرت کے ساتھ ساتھ مسرت بھی ہوتے ہیں، مگر تنبیہ کے لیے یعنی ایک دکھاوٹی کے لیے اپنے عصا کو لیتے ہیں، اپنے ڈنڈے کو لیتے ہیں اور اپنے نواسہ کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ ادھر غوث پاک ابھی لمحے ایسے ہیں، خانقاہ سے نکل جاتے ہیں، گلیوں کی طرف بھاگ کھڑے اٹھتے ہیں، بھاگتے بھاگتے ایک قبرستان پہنچتے ہیں۔ قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک آواز لگاتے ہیں، اے قبرستان کے مردوں میری مدد کرو، نانا جان سے مجھے بچاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ اس قبرستان کے 1 2 10 15 20 مردے نہیں، تقریباً 300 مردے آپ کے ارد گرد ڈھال بن چکے تھے۔ جب یہ منظر حضرت عبداللہ سماعی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو سفر انداز ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹے ہم تیرے مرتبے کو پہنچ نہیں سکے، تیری مرضی کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، اس لیے تو میرے رضا کہہ اٹھے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہی تلوا تیرا۔ معزز سامعین کرام، اصل میں بات یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے اسلام کو تازگی اور تابندگی بخشی، آپ کی سب بیداری کی سرخی سے اسلام کی مانگ میں سندور بھرا گیا، آپ کے تقوی و طہارت اور زہد و ورع سے اسلام کو قوت عطا کی گئی۔ خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، مجھے کہ بولیے سبحان اللہ، خود سرکار غوث پاک فرماتے
जंगल के रास्ते शहर बगदाद को जा रहा था। जुमा का दिन जुमे की नमाज अदा करने के लिए जंगल के रास्ते शहर बगदाद को जा रहा था। जब मैं जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते एक लतीफ और लागर शख्स बैठा हुआ मिला, जिसे देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जिस्म में खड़े होने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। आप उस रास्ते से गुजर गए हैं। वो शख्स, वो लागर शख्स, कमजोर शख्स अस्सलाम अलैका या अब्दुल कादिर कहकर सलाम करता है। आप वालेकुम अस्सलाम जवाब देकर आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं कि वो शख्स कहता है करीब आने की दरख्वास्त करता है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो उसने कहा मुझे पकड़ कर उठाओ। आपने जो ही उसे पकड़कर उठाया है कि उसका जिस्म तरोताजा और तंदुरुस्त हो जाता है। वो शख्स कहने लगा क्या आप मुझे जानते हैं? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नहीं। वो शख्स कहता है मैं मजहब इस्लाम में हूँ, मैं वैसा ही दुबलाओ पतलाओ कमजोर हो गया था जैसा कि आपने मुझे देखा था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए मुझे नई जिंदगी अता फरमा दी है। अंता मुहीद्दीन, तुम दीन को जिंदा करने वाले हो, तुम्हारी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नई जिंदगी अता फरमा दी है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु उस अजीम हस्ती का नाम है जिनकी रिफ़ाअत व बुलंदी पर अज़मत निसार और शौकत कुर्बान है। आपकी निगाहे इनायत जिस पर पड़ गई उसके मुकद्दर का सितारा चमक उठा। गर अदना था तो आला बन गया, गरीब था तो अमीर बन गया, रहज़न था तो रहबर बन गया, जहन्नमी था तो जन्नती बन गया, जर्रा था तो जर बन गया, कतरा था तो दरिया बन गया, सदफ था तो गोहर बन गया, काला था तो रश्के कमर बन गया। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, अगर जहन्नमी था तो जन्नती बन गया, यहाँ तक के अगर कोई काफिर था तो मुसलमान हो गया। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब फरमाया है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का आलम ये है तो मुख्तार का आलम क्या है। गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु उस अजीम हस्ती का नाम है। मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु किस मकाम पर फाइज थे, आपका क्या मर्तबा था, आप किस दर्जे पर फाइज थे, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं? बोलिए, लगा सकते? नहीं लगा सकते। अलबत्ता मकबूलियत की एक रिवायत है, उसे समाप्त करेंगे। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक ने अपने दिल में ये अहद किया कि उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला अपनी दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। आपने क्या अहद किया कि उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला अपनी दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। आज हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खास तौर पर जवानों की तरफ इशारा करूं तो हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जो जवान हो जाते हैं, जवानी के दहलीज पर हो जाते हैं, वो अपने अब्बू से कहते हैं कि अब्बा जान उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा, रात का भी खाना नहीं खाऊंगा, दिन का भी खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि आप मोबाइल ना दिला देना। उस वक्त तक खाना नहीं खिलाऊंगा खाऊंगा कि जब तक मेरे अब्बा मोबाइल ना दिला दे। और आगे बढ़ो, जब जवान होते हैं तो वो जवान क्या कहता है कि उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा कि जब तक मुझे ससुराल से बाइक ना मिल जाए। और कुछ तो ये कहते हैं कि अगर ससुराल से कार ना मिला तो शादी करने का फायदा ही क्या हो।
ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کو اپنے بڑے پیر مانتے ہیں، ان کا نعرہ لگاتے ہیں، آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں، آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، غوث پاک نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دست قدرت سے نہیں کھلائے گا۔ اللہ اکبر، آپ کئی دنوں تک کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، جب آپ ایک دن ہو جاتا ہے، دوسرا دن ہو جاتا ہے، کئی دنوں کے بعد علاقہ کے مشہور بزرگ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کھانے کا ایک طبق لے کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کھانا کھا لیجئے۔ سرکار غوث پاک کھانے سے انکار کر دیتے ہیں، سرکار غوث پاک انکار کر دیتے ہیں، آپ اصرار کرتے ہیں، آپ اصرار کرتے ہیں، پھر سے اصرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ کھانا میں اپنی مرضی سے نہیں لایا ہوں، مجھے حکم خدا بندی ہوا ہے تب میں لے کر آیا ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو سعید مخدومی رحمت اللہ علیہ کے آنکھ نظر نہیں آنے لگے اور آپ کے کانوں میں آواز آئی، اے عبد القادر بحق علی کا کلو و بحق علی کا اشرب، اے عبد القادر میری عزت کی قسم تم کھاؤ، میری عزت کی قسم تم پیو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ چاہنے والا تھے۔